کالا قلعہ۔ نورپور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو گھنے جنگلات اور بلند پہاڑوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ صبح کے وقت دھوپ کی سنہری شعاعیں کھیتوں میں پھیلتی تھیں۔ بچے کھیل کود میں مصروف، عورتیں گھروں اور کھیتوں میں کام کر رہی تھیں، اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہر طرف گونج رہی تھی۔ لیکن گاؤں کے دل میں ایک خوف بھی تھا۔ کالا قلعہ، اس کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں، گرنے کو تیار چھتیں اور اندھیری راہداریوں سے آنے والی ہلکی ہلکی سرسراہٹیں گاؤں والوں کے دلوں میں دہشت پیدا کرتی تھیں۔ بزرگ کہتے تھے، جو اس محل میں قدم رکھتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ رات کے وقت جب ہوا کے جھونکے گاؤں میں چلتے، لوگ کھڑکیوں کے پردے بند کر دیتے اور چپ چاپ دعائیں پڑھتے۔ بچے سنسنی سے لرزتے اور قلعے کی طرف نظریں جمائے رہتے۔ کالا قلعہ کبھی بادشاہ راجہ کبیر سنگھ کا محل تھا، جو کالا جادو کرنے والا اور موت سے ڈرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، اس لیے اس نے ایک جن کے ساتھ معاہدہ کیا، مگر یہ معاہدہ محل پر لعنت بن گیا۔ جو لوگ محل میں جاتے وہ یا تو پاگل ہو جاتے یا غائب ہو جاتے۔ گاؤں کے لوگ اس قصے کو نسل در نسل سناتے، خوف اور تجسس دونوں دل میں پیدا کرتے۔ کچھ بزرگ تو کہتے ہیں کہ رات کو محل کی دیواروں سے سنائی دینے والی آوازیں وہ چیخیں ہیں جو کبھی واپس نہ آئیں۔ کشف ایک ذہین، جرأت مند اور تجسس رکھنے والی نوجوان لڑکی تھی۔ بچپن میں اس کے بھائی احمد نے محل میں جرأت دکھائی، مگر واپس نہ آیا۔ گاؤں کے لوگ اسے مردہ سمجھ بیٹھے، مگر کشف کا دل ہمیشہ اس کی موجودگی پر یقین رکھتا تھا۔ ہر رات کشف محل کی جانب دیکھتی، ہر دن دعا کرتی اور ہر لمحے اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے حوصلہ جمع کرتی۔ جوانی کی دہلیز پر کھڑی کشف نے فیصلہ کیا کہ وہ خود جا کر اپنے بھائی کو ڈھونڈے گی اور محل کے راز بے نقاب کرے گی۔ کشف نے تیاری شروع کی۔ ٹارچ، پانی کی بوتل، کھانے کا سامان اور ایک خفیہ کتاب جس میں محل کے جادو اور رازوں کا ذکر تھا۔ ایک طوفانی رات، جب ہوا کے جھونکے درختوں کو جھکا رہے تھے اور آندھی گاؤں کے گلیوں سے گزر رہی تھی، کشف نے محل کی طرف قدم بڑھایا۔ محل کا دروازہ، جو ہمیشہ بند رہتا تھا، آج کسی نامعلوم قوت سے کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے مدعو کیا ہو۔ محل کے اندر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دیواروں پر عجیب نقش و نگار، سرد ہوائیں اور دور کہیں رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کشف نے دیواروں کو چھوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر قدم پر زمین کی دھول اڑ رہی تھی اور پرانا فرش ایسی آوازیں نکال رہا تھا جیسے کسی دور کی چیخیں سنائی دے رہی ہوں۔ اچانک ایک لمبا سیاہ سایہ اس کے سامنے آیا، آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں۔ وہی جن جس سے راجہ کبیر سنگھ نے معاہدہ کیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جو آتا ہے واپس نہیں جاتا، جن نے گرجتے ہوئے کہا۔ کشف نے ہمت کر کے جواب دیا، میں اپنے بھائی کو لینے آئی ہوں۔ جن ہنس پڑا، تمہارا بھائی اب تمہارا نہیں رہا، وہ اب اس محل کا حصہ ہے۔ کشف نے محل کے اندر دیکھا کہ جو لوگ آتے ہیں وہ مر کر نہیں جاتے، بلکہ ان کی روحیں، یادیں اور آوازیں محل میں قید ہو جاتی ہیں۔ راجہ کبیر سنگھ نے اپنے ایک جادو کے ذریعے ان سب کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا تاکہ محل کی حفاظت ہوتی رہے۔ کشف نے خفیہ کتاب سے کالا جادو ختم کرنے کا منتر پڑھنا شروع کیا۔ جن نے اسے روکنے کی بھرپور کوشش کی اور ایک خطرناک جنگ شروع ہوئی۔ کشف زخمی ہوئی، مگر آخری سانسوں میں منتر مکمل پڑھ دیا۔ محل لرزنے لگا، دیواریں گرنے لگیں۔ اچانک کشف کا پاؤں پھسل گیا اور وہ زمین پر گری، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جن چیخ کر کشف کی طرف بڑھا، آگ کی آنکھوں کے ساتھ۔ کشف نے اپنی آخری توانائی سے منتر مکمل پڑھا۔ محل میں موجود سب روحیں آزاد ہو گئیں۔ جن چیخ کر جل گیا اور محل کی خوفناک طاقت ختم ہو گئی۔ محل کے ملبے میں کشف کا جسم دب گیا، مگر اس کی قربانی سے احمد اور باقی لوگ آزاد ہو گئے۔
روح کی صورت میں۔ کشف کی قربانی نے گاؤں سے خوف اور کالا جادو ختم کر دیا۔ نورپور کے لوگ کشف کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ بچوں کے کھیل اور ہنسی کے درمیان کشف کی روح گاؤں کے لوگوں پر نظر رکھتی تھی۔ گاؤں کے بزرگ کہتے، یہ وہ کشف ہے جس نے ہمیں کالا قلعہ سے بچایا۔ تجسس اچھی چیز ہے، مگر بعض دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کبھی کبھی سچائی جاننے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور قربانی ہی وہ راستہ ہے جو ظلم و خوف سے نجات دلاتا ہے۔